بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم وما للظالمین من انصار آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے اور صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کائنات کا خالق اور معبود برحق ہے۔ اسی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہم سب نے پلٹ کر اسی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ بے حد و بے انتہا درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار سلطنت دنیا و دین آمنہ کے لال باعث تخلیق کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، ہمارے پچھلے 2 جمعوں سے جو موضوع چل رہا ہے وہ نظر کے حوالے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ، جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، او نذرتم من نذر، اور جو کوئی تم نظر مانتے ہو، فإن اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ کو علم ہے تمہارے خرچ کرنے کا بھی اور نظر ماننے کا بھی۔ تو اس حوالے سے ہم پچھلے جمعے یہاں تک پہنچے تھے کہ جب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں نظر ماننی ہے تو صرف ان چیزوں کی مان سکتے ہیں جو کبھی واجب یا فرض کے درجے میں رہی ہوں۔ مثلا اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ اگر مجھے بیماری سے شفا مل جائے گی یا میرا کوئی کام ہو جائے گا تو میں سبحان اللہ کی 2 تسبیحاں پڑھوں گا، تو یہ نظر نہیں ہے، کیونکہ سبحان اللہ پڑھنا کبھی بھی فرض نہیں رہا، واجب نہیں رہا۔ تو جو چیز کسی نہ کسی درجے میں فرض اور واجب کے درجے میں ہو وہ نظر آپ مان سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں مان سکتے۔
مثلاً اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں یہ کام ہو جائے تو قرآن کریم کی تلاوت کروں گا، تو یہ نظر جائز ہے، چونکہ ویسے تو قرآن پڑھنا جو ہے یہ سنت ہے، فرض کے درجے میں نہیں ہے، لیکن نماز میں یہی قرآن واجب کے درجے میں ہے۔ سورہ فاتحہ کا بھی پڑھنا اور قرآن کا کچھ حصہ سورہ فاتحہ کے بعد ملانا، تو یہ تلاوت قرآن کریم کی نظر آپ مان سکتے ہیں۔ آپ روزے کی نظر مان سکتے ہیں کہ وہ فرض اور واجب کے درجے میں ہے۔ تو یہاں تک ہم نے تفصیل سے گفتگو کی تھی، اور اس کی ڈیفینیشن اس سے پچھلے جمعے ہم نے عرض کی تھی کہ کسی کام کے ہو جانے پر وہ کام اپنے اوپر واجب کر لینا جو واجب نہیں تھا، یعنی میرے اوپر ایک کام واجب نہیں تھا تو وہ میں نے اپنے اوپر واجب کر لیا۔ تو نظر کی ڈیفینیشن بھی ہم نے یہ عرض کر دی تھی۔ اور تیسری چیز ہم نے یہ کہی تھی کہ نظر چونکہ عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی۔ آپ یہ نظر نہیں مان سکتے کہ میرا فلاں کام ہوگا تو میں فلاں دربار پہ یہ کام کروں گا، اور یہ اگر آپ کریں گے تو یہ کفر کے درجے میں ہے، چونکہ عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہے۔ تو عبادتوں میں سے بھی وہ عبادت جو واجب اور فرض کے درجے میں رہی ہو، ہاں یہ آپ کر سکتے ہیں کہ اگر یہ میرا کام ہو جائے گا تو میں فلاں دربار پہ بیٹھے ہوئے غریبوں یتیموں کو کھانا کھلا دوں گا اللہ کے لیے۔ ہاں اللہ کے واسطے کام کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے، کھانا پکانا بھی اللہ کے لیے ہے، تقسیم بھی اللہ کے لیے کرنا ہے، آپ اس کا ثواب ولیوں کو بیچ سکتے ہیں۔ تو یہ خلاصہ پچھلے 2 جمعوں کا میں نے عرض کر دیا۔ اب یہ نظر ہے عربی زبان کی، یہ جو ظاہر ہے ہم قرآن سیکھ رہے ہیں، اردو لغت میں جب یہی لفظ آئے گا تو اس کا معنی ہے تحفہ۔ یعنی ہر زبان میں ہر لفظ کے علیحدہ علیحدہ معنی ہوتے ہیں نا۔ مثلا آپ جب لفظ استعمال کرتے ہیں اپنی زبان میں مکر کا، تو یہ بہت نیگیٹو لفظ ہے، دھوکہ دینا، مکاری کرنا، کسی کے ساتھ مکر کرنا، جھوٹ بولنا۔ لیکن یہی لفظ جب اللہ کے لیے استعمال ہوا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اب یہی لفظ مکر کا عربی زبان میں جب استعمال ہوگا تو پھر وہاں اس کا معنی ہے تدبیر کرنا۔ تو یہ زبان کا فرق ہوتا ہے، کسی زبان میں کسی لفظ کے کوئی معنی ہوتے ہیں، کسی میں کوئی معنی ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے آپ کسی کو کہہ دیں کہ یہ مکر کر رہا ہے تو یہ نیگیٹو چیز ہے، لیکن قرآن نے وہی لفظ اللہ کے لیے، لیکن وہ عربی زبان کا مکر، اس کا معنی ہے تدبیر کرنا۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ ہی بہترین تدبیر کرنے والا، اس سے بہتر تو کوئی تدبیر کر ہی نہیں سکتا۔ ہاں تو یہی لفظ نظر جو ہے جب آپ کی اردو زبان میں آ جائے گا تو پھر یہاں یہ تحفے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ عربی زبان میں جب نظر آئے گا تو وہ میں نے 2 جمعے پہلے آپ کو عرض کر دی ہے۔ مثلاً آپ کبھی کسی مشاعرے میں بیٹھے ہوں تو وہ شاعر جب کہتے ہیں نا جناب یہ شعر آپ کی نظر ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں ایز اے تحفہ آپ کو پیش کروں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کو اچھا سا سوٹ لے کے آئے، کوئی تحفہ لے کے آئے، اپنے والد کو، اپنی ماں کو کہا کہ یہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں، تو اس کا معنی تحفہ ہوتا ہے۔ اپنے استاذ کو پیش کیا، اپنے پیر و مرشد کو پیش کیا، کسی مہمان کو پیش کیا، تو یہاں نظر کا معنی تحفہ ہے۔ چونکہ ایک دوست نے یہ پوچھا تھا کہ کئی لوگ یہ نظر مان لیتے ہیں کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں داتا صاحب چادر چڑھاؤں گا،
بھائی یہ چادر چڑھانا جو ہے یہ عبادت نہیں ہے، نظر عبادت ہے۔ اور آخر میں اگر آپ کو وہ جملہ یاد ہو، میں نے مسلم شریف کی حدیث کا جو حوالہ دیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر سے تقدیر نہیں بدلتی، یہ تو بخیل کی جیب سے پیسے نکلواتی ہے، نظر سے کچھ نہیں ہوتا، ہاں لیکن جائز کے درجے میں ہے۔ تو ہم پہنچے یہاں تک تھے کہ اسلام نے جو نظر کے بعد کا تصور دیا ہے وہ وسیلے کا دیا۔ اور آخری جملہ اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ مولا کریم اگر مجھے بیماری سے شفا مل جائے تو میں روزہ رکھوں گا، یعنی اس نے اللہ کے ساتھ مشروط بات کر دی کہ میرا یہ کام ہوگا تو میں روزہ رکھوں گا، یہ بھی جائز ہے۔ لیکن ایک بندہ دوسرا یہ کہتا ہے کہ میں پہلے روزہ رکھ لیتا ہوں نا، پہلے اس کی بندگی کر لیتا ہوں، تو مولا کریم اگر یہ میری بندگی پسند ہے تو اس کے وسیلے سے میرا کام کر دے۔ تو اس میں بڑا فرق ہے نا، پہلے اللہ سے کہنا کہ مولا تو پہلے میرا کام کر پھر تیری بندگی کروں گا، اور ایک یہ کہتا ہے کہ پہلے تیری بندگی کر رہا ہوں، اگر بندگی پسند ہے تو میرا کام کر۔ اور یہ مشہور حدیث آپ نے کئی دفعہ سنی ہے کہ جو بندے غار میں پھنس گئے تھے تو انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ مولا کریم میں نے یہ نیکی کی، میں نے یہ نیکی کی، اگر یہ تجھے پسند ہے تو۔ وسیلے میں ذات کا وسیلہ بھی ہوتا ہے، صفات کا بھی ہوتا ہے، اسماء کا بھی ہوتا ہے، اشیاء کا بھی ہوتا ہے۔ مثلاً ایک دعا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ اللہ تعالیٰ سے جب دعا کرو تو یہ کہا کرو مولا تجھے ان ناموں کا صدقہ جو تو نے اپنے نبی کو سکھائے، اللہ کے ناموں کا وسیلہ دیا کر، یا اللہ تجھے اپنے ان اسماء ان ناموں کا واسطہ جو تو نے قرآن میں لکھے، مولا کریم تجھے اپنے ان ناموں کا واسطہ جو تو نے کسی کو نہیں بتائے، میں ان کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں۔ اللہ کے اسماء کا وسیلہ۔ پھر آپ کے پاس جو سب سے بڑا وسیلہ ہے وہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ یہ 70% کتابوں میں جہاں بھی آدم علیہ السلام کی توبہ کا ذکر ہے، 70% سیرت کی اور تاریخ کی کتابوں میں یہی روایت لکھی ہے کہ آدم علیہ السلام نے آخر میں کہا اللہم بحق محمد ان تغفر، یا اللہ وہ جو نام میں نے تیرے نام کے ساتھ دیکھا تھا اس محمد کے واسطے میری توبہ کو قبول فرما۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے۔ اب دیکھیے ایک شخص میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خشک سالی ہے، فصلیں جل گئیں، جانور مر رہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ بارش بھیج۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ نبی پاک تو کسی کا وسیلہ نہیں دیتے، وہ اپنے اللہ سے ڈائریکٹ مانگتے ہیں۔ آپ نے چونکہ یہ حدیث سنی ہوئی ہے اس لیے میں تفصیل میں نہیں، میں نے صرف اشارہ کرنا تھا، مشہور حدیث ہے، سارے علماء اس کو بیان کرتے ہیں۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، بارش شروع ہو گئی،
یہاں تک صحابہ فرماتے ہیں کہ مسجد سے جب ہم اپنے گھروں تک گئے تو یہ گھٹنوں گھٹنوں تک پانی تھا۔ لیکن میں ایک اور جگہ آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں۔ راوی کہتا ہے کہ عجیب منظر تھا، سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ بیٹھے، جمعے کا ہی دن تھا، بالکل ویسے ہی ایک بندے نے اٹھ کے بات کی۔ امیر المومنین بڑی خشک سالی ہے، جانور مر رہے ہیں، فصلیں جل گئیں، دعا کریں بارش ہو۔ سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں اس کو لکھا، مشہور روایت ہے یہ بھی، اس کو بھی سب بیان کرتے ہیں، وہ اہل حدیث ہوں، دیوبندی ہوں، سنی ہوں، شیعہ ہوں، سب بیان کرتے ہیں۔ سرکار عمر فاروق نے ایک نظر دیکھا سب کو، اور پتہ ہے کیا کہا؟ نبی کے چچا حضرت عباس کو لے کے آ، حضرت عباس کو پاس بلایا اور ان کا ہاتھ پکڑا، کہا یا اللہ تیری بارگاہ میں تیرے نبی کے چاچے کو وسیلہ لے کے آیا۔ اب دیکھیے نا، حضرت عمر فاروق بھی کہہ سکتے میں آپ کو کہنا لو چھوٹا وہاں، کیا تربیت کی ہے ہماری۔ اور آج کل تو یہی کہتے ہیں نا، میں کہنا کو چھوٹا پی رہا، میں چھوٹا مولوی ہوں، میں بھی سارے نالوں بڑا ہوں۔ اور سرکار عمر فاروق کی تربیت چونکہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فضائل بیان نہیں کیے، کیا سادہ سا جملہ، اور اس کے اندر ڈیپتھ، گہرائی کتنی ہے۔ مولا تیری بارگاہ میں تیرے نبی کے چاچے کو وسیلہ لے کے آیا۔ کسی صحابی نے نہیں کہا کہ عمر فاروق مشرک ہو گئے، بدعتی ہو گئے۔ نبی پاک نے تو نہیں حضرت عباس کو وسیلہ بنایا تھا۔ بات میں وہ کر رہا ہوں جس کو سارے مانتے ہیں نا، جس کو سارے بیان کرتے ہیں۔ تو اسلام نے جو نظریہ دیا ہے وہ وسیلے کا دیا ہے، کہ جو چیز بھی تمہارے سامنے مقدس ہے، پاکیزہ ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو شاید کسی موقع پہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک اللہ کے ولی نے ایک عجیب وسیلے کی دعا سکھائی، اور مجھے بڑا سکون ہوتا ہے اس جملے کو دیکھ۔ ایک بندے نے کہا حضور میں کس کے وسیلے سے دعا کروں؟ تو انہوں نے کہا جب دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کر، مولا کریم تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے، تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے، اس محبت کے صدقے میرا یہ کام کر دے۔ میں اصل میں وہ جو پچھلے جو میں آخری بات تھی نا کہ صحابہ کہ ہاں آپ کو یہ نظر والی باتیں نہیں ملیں گی، وسیلے والی ملیں گی۔ باقی دوسرے پارے میں قرآن کریم فرقان حمید نے تابوت سکینہ کا ذکر کیا ہے۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ مِنْ آیَةَ مُلْكِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِینَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَبَقِیَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِکَةُ۔ تو بنی اسرائیل کو بھی جب فتح نہیں ہو رہی ہوتی تھی تو وہ صندوق جو تھا اس کو اپنے سامنے رکھ کے اس کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے۔ جب بھی کوئی کام ان کا پھنس جاتا تھا نا، اور جب پھر یہ طالوت اور جالوت کا واقعہ قرآن کریم نے کہ طالوت حق پہ ہے یہ کیسے پتہ چلے گا، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ جو صندوق تم سے گم ہو گیا تھا نا، اب تمہاری دعائیں نہیں، وہ فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا، اور یہ نشانی ہوگی کہ یہ بندہ حق پہ ہے، جس کے لیے وہ تابوت واپس کر دیا گیا۔ تحملہ الملائکہ، اس کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا۔
تو اللہ فرماتا ہے کہ اس صندوق میں کیا تھا؟ یہ تو قرآن کریم نے کیا تھا اس صندوق میں، کس کا وسیلہ دیتے تھے؟ بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور اس میں کچھ موسیٰ کی چیزیں تھیں، کچھ ہارون کی چیزیں تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کا عصا تھا، کچھ ایک قمیض تھی، تورات کا نسخہ تھا، ان کے جوتیاں تھیں۔ تو ان پاکوں کے ساتھ جو چیز لگ جائے وہ بھی وسیلے کا باعث بنتی ہے۔ جیسے امہات المومنین فرماتی ہیں کہ ہمارے ہاں جب کوئی بیمار آ جاتا تو ہم کیا کرتی تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض پانی میں بھگو کے اس مریض کو پلا دی جاتی۔ ہم نے کوئی ایسی کمزور بات نہیں کرنی کہ آپ کو پکڑ سکے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ آپ نے حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور اس کے پیچھے علم کی دلیل موجود ہو۔ ہاں، اس حق کی بھی ضرورت نہیں ہے جس کے پیچھے علم موجود نہ ہو، اور شہادت اور گواہی کے لیے وہ کھڑا ہو جس کے پاس پیچھے دلیل موجود ہو۔ اب دیکھیے، آپ حج پہ بھی جاتے ہیں تو خانہ کعبے کا غلاف پکڑ کے دعائیں کرتے ہیں۔ خانہ کعبے کا ایک اپنا مقام ہے، لیکن جو کپڑا اس کے ساتھ مس ہو گیا وہ بھی وسیلے کا باعث۔ میں صرف اشارے کر رہا ہوں تاکہ ہم آج اس موضوع کو کسی منزل تک پہنچا دیں، ختم کر دیں، پھر آگے دوسری آیت کا سلسلہ شروع ہوگا، چونکہ 3 جمعے تو ہو گئے ہیں اس نظر کو سمجھتے ہو۔ اللہ کے اسماء کی، اس کے انبیاء کی، اس کے اولیاء کا وسیلہ جو ہے یہ دعا کی قبولیت میں سب سے اہم ہوتا ہے۔ اور پھر جو چیزیں، وہ حجر اسود ہو، وہ مقام ابراہیم ہو، وہ پتھر ہی کیوں نہ ہوں صاحب نسبت، کیا بات ہے، تو وہ قبولیت کا باعث بنتے ہیں۔ دہلی کا ایک مشہور واقعہ کہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو لوگ آئے علماء کے پاس نماز استسقاء کے لیے، مسلمان باہر نکلے میدان میں، تو فیصلہ ہوا کہ دعا کس سے کروائیں۔ تو سب نے کہا کہ دعا کے لیے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بلایا جائے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی آپ کو جب لوگ لینے کے لیے آئے کہ دعا کروانی ہے تو آپ نے فرمایا کہ اچھا تھوڑی دیر ٹھہرو۔ اپنے حجرے سے ایک گٹھڑی اٹھائی۔ آپ نے شادی نہیں کی تھی، آپ کی اولاد نہیں ہے۔ یہ چشتی نظامی سلسلہ جو آگے چلا ہے وہ بابا جی کے داماد تھے بدر الدین اسحاق، ان کے سلسلے سے آگے چلا ہے۔ تو اس گٹھڑی کو لے کے آئے۔ اب لوگ دیکھنے لگے کہ یہ گٹھڑی اٹھائی ہوئی ہے خواجہ صاحب نے۔ اس کو کھولا، اس میں سے ایک چادر نکالی اور اپنے سر پہ رکھ کے کہا، مولا یہ چادر میری ماں کی چادر ہے، میں تیری بارگاہ میں اپنی ماں کی چادر کا وسیلہ لے کے آیا۔ ان پاکوں کے ساتھ جو چیز مس ہو جاتی ہے وہ بھی وسیلہ بنتی ہے۔ اصل آپ کو بتانا یہ مقصود تھا۔ تو نظر کے مقابلے میں اسلام آپ کو وسیلے کی طرف لے کے آتا ہے کہ آپ وسیلہ اختیار کریں۔ اچھا، یہ وسیلہ کیوں ضروری ہے؟ اگر آپ کو نظر کے حوالے سے بات یاد ہو کہ نظر اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں مانی جا سکتی کیونکہ عبادت ہے، اس میں نے ایک عقیدہ آپ کو عرض کیا تھا
کہ دینے والی ذات صرف ایک ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ بے شک۔ یہ میرے جملے آخری ضرور آج آپ نے ہدیہ لے کے جانی ہے، میری طرف سے یہ بھی نظر سمجھے ہیں، سبحان اللہ، یہ بھی نظر ہے آپ کو، یہ اردو والی نظر ہے نا، ہاں یہ تحفہ ہے آپ کو۔ جب اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ عطا کرنے والا اللہ ہے، میں تو تقسیم کرنے والا، تو دینے والی صرف ایک ہی ذات ہے، باقی نبی ہوں، ولی ہوں، والدین ہوں، جو کچھ بھی ہو وہ سارے تقسیم کرنے والے، دینے والا کوئی نہیں۔ یہ بنیادی نظریہ ذہن میں رکھنا۔ الحمدللہ رب العالمین جب کہیں تو رب کا یہ معنی ضرور ذہن میں رکھیں کہ میری ساری حاجتیں پوری کرنے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ پھر اس نظر کا عقیدہ سامنے رہے، میری ساری حاجتیں، میری تمام ضروریات صرف میرا اللہ پوری کرتا ہے۔ اب یہاں سے انسان کے اندر جو وسوسہ ابلیس ڈالتا ہے، وہ کہتا ہے تیری ضرورت تو تیرے ماں باپ بھی پوری کرتے، تیرے علم کی ضرورت تو تیرا استاد بھی پوری کرتا ہے، تجھے تنخواہ تو تیرا مالک دیتا ہے، گورنمنٹ دیتی ہے، تجھے تو دینے والے بڑے۔ یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے نا کہ دینے والے تو بہت ہیں۔ نہیں، اسلام نے یہ وسیلے کا تصور ہی اس لیے دیا کہ دینے والا ایک ہے، اس کے علاوہ جب بھی کوئی دے گا تو وہ وسیلہ ہوگا، وہ رب نہیں ہوگا۔ اللہ کے علاوہ تجھے جہاں سے بھی کچھ مل رہا ہے وہ وسیلہ ہے۔ تو جب یہ وسیلے کا تصور پختہ ہوگا تو وہ شرک نہیں کرے گا۔ مشرک ہوگا ہی وہ جو وسیلے کو درمیان سے نکالے گا، پھر وہ کسی اور کو بھی دینے والا سمجھ لے گا نا، پھر وہ سمجھے گا کہ مجھے کوئی اور بھی دے رہا ہے۔ نہیں، دینے والی ذات صرف ایک ہی ہے، اس کائنات میں اور کوئی دینے والا نہیں ہے۔ تو یہ جب عقیدہ آپ کا، چونکہ وسوسہ بھی جب آتا ہے نا، اس دن جو ہم نے کہا تھا کہ الہام میں اور وسوسے میں فرق ہی حکمت ہے، تو یہ ضروری ہے کہ وسوسے کا اس دنیا میں جو شیطان کا سب سے بڑا وسوسہ ہے وہ ہے ہی یہ کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی دے سکتا ہے، یہ ہے سب سے بڑا وسوسہ۔ تو پھر انسان حرام کی کمائی کی طرف بھی جاتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، بددیانتی بھی کرتا ہے۔ جب اس کو یہ پتا ہو کہ دینے والا اللہ ہے، باقی تو سارے تقسیم کرنے والے ہیں۔ تو یہ جو میں نے ایک جملہ کہا تھا نا کہ جو توحید اللہ کا ولی بیان کرتا ہے نا، وہ مولوی تو نہیں کر سکتا۔ اس کو تو مولوی کو تو پتا ہوتا ہے شاید میری یہ جو کمیٹی ہے مسجد کی وہ مجھے تنخواہ دیتی ہے، پیر نو پتا ہوتا ہے مرید مینوں پیسے دین دے، ان کو کیا پتا توحید کیا ہوتی۔ میرے بابا جی فرید الدین مسعود گنج شکر رحمہ اللہ کا مشہور واقعہ میں نے آپ سے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ وہ ایک شخص آ گیا، اس نے کہا کہ سلطان التمش آپ کا پیر بھائی ہے اور آپ کی بڑی عزت بھی کرتا ہے، یہ بھی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا مرید تھا، شمس الدین التمش، تو آپ اس کو خط لکھیں، میری بیٹیاں 2-3 جوان ہیں، ان کی میں نے شادی کرنی ہے، تو وہ میری کوئی مدد کر دے۔ تو میرے بابا جی سرکار زہد الانبیاء سلطان التمش کو خط لکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے بادشاہ وقت، میں اللہ کے بعد اس بندے کا معاملہ تیرے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کی بچیوں کی شادی ہے، اس کی کوئی خدمت کر دیں۔
اور جب اس کی خدمت کر لے گا تو اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اس اللہ نے تجھے توفیق دی اور تو اس کی مخلوق کے کام آیا. اور اگر تو اس کی کوئی خدمت نہ کر سکا تو کر بھی کیا سکتا ہے؟ تو خود اللہ کا محتاج ہے. یہ ہے ولی کی توحید ہے، یہ ہے اللہ کے ولی کی توحید. کیا سفارشی رکا لکھا ہے. آپ بھی درخواستیں لکھتے ہیں، آپ کی عین نوازش ہوگی، آپ ہی ہمارے مائی باپ ہیں، آپ ہی سب کچھ، اور ولی کہتا ہے تیری جرت کیا ہے؟ دینے والا تو وہ ہے. اگر تجھے توفیق ملی ہے تو اس کا شکر ادا کر. تو اللہ کے علاوہ کہیں سے بھی آپ کو کچھ ملے، علم ملے، تحفہ ملے، دولت ملے، تو شکر اللہ کا ادا کرنا، اس کو وسیلہ سمجھنا ہے. اور یہاں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی، لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. میں نے اپنے تھیسس کے ابتدا میں بھی یہی حدیث لکھی. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان وسیلوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کرتا. جس نے ماں باپ کا شکریہ ادا نہیں نہ کیا اس نے اللہ کا بھی نہیں کیا. ماں باپ بھی وسیلہ ہے نا. میری ماں نے جو دودھ پلایا ہے وہ دینے والا اللہ ہے، لیکن جس نے ماں باپ کا احترام نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی نہیں کیا. جس نے استاذ کی عزت نہیں کی اس نے اللہ کی بھی نہیں کی. ہدایت اللہ نے دی لیکن پیغمبر کو وسیلہ بنایا. جس نے پیغمبر کی عزت نہیں کی اس نے اللہ کی بھی نہیں کی. تو کتنا صاف اور ستھرا عقیدہ ہے کہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، باقی وہ وسیلے ہیں جن کی وجہ سے آپ کو ملتا ہے. لیکن عزت وسیلوں کی بھی کرنی ہے تاکہ اللہ کی بھی آپ عزت کرنے کے قابل ہو جائیں. دھیان جب بھی اٹھے اپنے اللہ کی طرف اٹھے. تو وسیلہ اصل میں آپ کو شرک سے دور رکھتا ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ دینے والا نہیں ہے، یہ تو درمیان میں وسیلہ ہے. آپ کی نگاہ کبھی بھی ادھر ادھر نہیں ہٹتی. تو یہ چونکہ ہمارے ہاں ضروری باتیں تھیں وہ میں نے آج عرض کر دیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.